اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے تشہد میں علی ولی اللہ کا اقرار یہ ذاکروں کی باتیں ہیں، یہ ملنگوں کی باتیں ہیں، یہ چند ایک مخصوص سرت اللہ ہے جو پچھلے چند عرصے سے شروع ہو چکا ہے اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا، اس سے پہلے تو کوئی یہ بات کرتا ہی نہیں تھا۔ اس بات کا میں سب سے پہلے جواب یہ دیتا ہوں، لڑائی تب شروع ہوئی ہے جب علی ولی اللہ کو باطل کہا گیا، ورنہ اب اگر میں آپ کے سامنے کتابوں کی حقیقی جو کتابیں ہیں، یہ کتابیں میری لائبریری میں موجود بھی ہیں لیکن ان کا حجم بہت زیادہ ہو جاتا، یہ میز بھر جاتا اگر میں کتابیں لے کے آتا۔ یہ میں ان کتابوں کی بہترین کاپیز آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، یہ میں چھوڑ کے جاؤں گا اپنے بھائی عمران مرتضیٰ کے پاس، سید آفتاب شاہ صاحب کے پاس، جس کو چاہیے یہ وہاں سے وصول بھی کرے گا، اور صرف وصول نہیں کرے گا، پھر ان کی تصدیق کرے گا۔ پھر جب تصدیق کر لے گا اور پھر بھی وہ علی ولی اللہ کا قائل نہ ہو، پھر اب میرے پاس اختیار نہیں ہے۔ اب میں کتابیں آپ کے سامنے، ویڈیو کیمرہ بھی ہے، مجتبیٰ بھائی بھی تشریف فرما ہے۔ پہلی کتاب الفرو من الکافی، یہ کتاب کا ٹائٹل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، داد آپ دے چکے، وہب آپ کر چکے، الفرو یہ پہلی کتاب کا حوالہ ہے۔ محمد یعقوب کلینی کی کتاب ہے، مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے یعقوب کلینی۔ یہ وہ عالم دین ہے جس کو رد کرنے کی مذہب آل محمد میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فرو میں جس کا کتب اربع میں شمار ہے، جو 4 مذہب شیعہ کے مسند کتب ہیں اس میں اس کا شمار ہے۔ اس کا باب ہے باب الصلاۃ، نماز والا چیپٹر، نماز والا باب۔ اس میں وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ ابی جعفر، ابی جعفر نے پوچھا اقول فی التشہد والقنوت، کیا ہم تشہد اور قنوت میں معصومین کے نام لے سکتے ہیں؟ جب سوال پوچھا گیا تو اب آگے امام نے جواب دیا، نعم، ہاں، اجملہم، خوبصورتی سے لے سکتے ہیں۔ یہ باہر والا اس کا ٹائٹل ہے، یہ اس کا جو پیج، جس پیج پہ یہ عبارت ہے، میں نے وہ ٹائٹل بھی ساتھ لگا دیا ہے اور ساتھ وہ پیج بھی لگا دیا ہے تاکہ آپ کو ٹائٹل سے بھی پتہ چلے۔ اور یہ کتاب جو ہے، اس کا جو عنوان ہے الفرو کا، یہ سرکار تہران کی چھپی ہوئی کتاب ہے، مطبوعہ ایران ہے۔ ہمارے بھائی وقار کاظمی صاحب کے پاس بھی بہت سی کتب آپ کو اویلیبل ہوں گی، اگر آپ کو اس کی کتابی صورت پھر بھی چاہیے ہوگی، آپ اگلی مجلسوں میں ہمیں حکم فرمائیں گے، میں وہ کتاب کتابی صورت میں بھی لے کے آپ کے پاس آ سکتا ہوں۔ اگر آپ مجلس میں شرماتے ہوئے نہیں پوچھ سکتے، عمران بھائی کے ہاں کسی ذاتی اختلافات کی وجہ سے نہیں آ سکتے، آپ ایک کال کیجئے گا، ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے، ہم آپ کو گھر آ کے بھی کتاب کی تصدیق کروانے کے لیے کافی ہے۔ اگلا کتاب کا حوالہ ہے سرکار من لا یحضر الفقیہ، یہ بھی مذہب شیعہ کی کوئی چھوٹی کچی کتاب نہیں ہے، اس کا بھی شمار کتب اربع میں ہوتا ہے، 4 مذہب شیعہ کے مسند کتابوں میں اس کا شمار ہے۔ لکھی کس کی ہے؟ شیخ صدوق علیہ رحمہ، یہ بھی چھوٹا نام نہیں ہے مذہب شیعہ کا۔ اس پہ یہ باب ہے فی وقف الصلاۃ، میں تصدیق ساتھ ساتھ کروا رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی بھی ہو جائے، اور بعد میں اس میں بھی سیم وہی روایت کو پوچھا گیا، روی عن صادق علیہ السلام انہ قال کل شیء مطلق حتی یرد فی النہی ونحین الدواء بالوسیلہ فی الصلاۃ غیر موجود والحمد للہ۔ وقال الحلبی، حلبی نے پوچھا لہ الاسماء الاعمۃ فی الصلاۃ، کیا ہم اماموں کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حلبی سے کہا اجملہم، ضرور لیا کرو، اچھے کر کے لیا کرو، بہتر کر کے لیا کرو، پیارے کر کے لیا کرو۔ اگلا حوالہ تہذیب الاحکام، سبحان اللہ، شیخ طوسی کا نام سنا شیخ طوسی خود امام زمانہ سے ملاقات، اور یہ درود پڑھا جاتا ہے، اکثر ہم درود پڑھتے ہیں والعصمۃ الفاطمیہ والشجاعۃ الحیدریہ، یہ درود طوسی ہے، مفاتی میں یہ درود لکھا ہوا ہے، درود وظائف الابرار میں لکھا ہوا، درود طوسی کے نام سے خود امام زمانہ نے شیخ طوسی کو نقل کیا تھا۔ اور
جن علماء کی میں کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں نا، ان میں سے کسی نے اپنے نام کے ساتھ معصوم کا لقب نہیں لگایا. انہوں نے اپنے آپ کو آیت اللہ نہیں کہا. آیت اللہ صرف اللہ کی کائنات میں زہرا کے بیٹے ہی تھے، اولاد زہرا. تہذیب الحکام شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد ابن الحسن الطوسی، یہ اپنی کتاب تہذیب الاحکام میں لکھتے ہیں جی فی کیفیت الصلاۃ باب ہے، یہ بھی باب نماز کا باب ہے. یہ اس باب کی تصویر ہے. اس میں شیخ طوسی نے لکھا ہے عن بکر ابن محمد العزری نوان ابن امان الحلبی قالت قلت لعبی عبداللہ الاسماعیل آئمہ علیہم السلام فی الصلاۃ. وہی روایت، بالکل وہی لفظ، وہی جملے شیخ طوسی نے اپنی کتاب میں نقل کیے کہ امام صادق سے سوال کیا گیا تھا کہ مولا آپ کے نام نماز میں لے سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا تھا اجملہم، خوبصورتی کے ساتھ لے سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ من لا یحظ الفقیہ کا حوالہ اس میں موجود ہے، الفروع کا حوالہ موجود ہے، تہذیب الاحکام کا حوالہ موجود ہے. آگے آئیں جی. کتاب کا نام ہے المراسم فی الفقہ الامامی. یہ کتاب ہے مذہب شیعہ کی بہت بڑی کتاب ہے. مراش نجفی کی لائبریری میں یہ کتابیں موجود ہیں. یہ کتاب نجف کی چھپی ہوئی ہے. اس کتاب کا عنوان یہ ہے جی، اس کا باب، یہ اس کے باب کی نشانی ہے. یہ جی باب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے جی، جو تشہد لکھا ہوا ہے، پورا باب تشہد کا باب ہے کہ نماز میں تشہد کیسے پڑھنا ہے. اس میں لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی والدین الحق لیظہروا علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الامام. المراسم جی حمزہ بن عبد العزیز الدیلمی کی کتاب ہے. کوئی میرا خیال 750 سال پہلی کتاب ہے یہ مذہب شیعہ کی. آگے آ جائیں. الاحتجاج طبرسی، بسم اللہ، مذہب شیعہ کی معتبر کتاب. آپ بندے سر ہلائی جا رہے ہیں صرف. بسم اللہ. الاحتجاج کا جی 230 نمبر اس کا پیج ہے. اگر کوئی نوٹ کرنا چاہے تو وہ نوٹ کرے. کیا کہنے، بڑی ہی خوبصورت روایت. کیا کہنے، وقالت قلتا لأبی عبداللہ حول یردون حدیثا فی معارج من انما لما اسر یا رسول اللہ. یہ معراج بیان کر رہے تھے برسی کہ جب معراج میں رسول گئے تو رسول نے واپس آ کے کہا، رعیہ روایت کی، علی العرش، میں نے عرش پہ کیا دیکھا، مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. فقال وسبحان اللہ غیر وکل شیء حتی قلت نعم قال ان اللہ عز وجل لما خلق العرش. نبی فرماتے جب اللہ نے عرش کو خلق کیا، کتب علیہ، اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الماء. پھر اللہ نے جب پانی کو خلق کیا کتبہ، پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل له الکرسی. جب اللہ نے کرسی کو خلق کیا کتب علی قوام، اس کے چاروں طرف لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل اللوح. پھر اللہ نے جب لوح کو خلق کیا پھر اس میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. پھر جب لما خلق الاسرفیل، جب اسرفیل کو خلق کیا کتب علی جہتہ، اس کے سارے پروں میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق الجبرائیل. پھر جب اللہ نے جبریل کو خلق کیا کتب علی جناحہ، اس کے پروں میں لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین ولما خلق العز وجل کتب فی السماوات. پھر اللہ نے آسمانوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین ولما خلق العز وجل الارضین. پھر اللہ نے جب زمینوں کو خلق کیا کتب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. اللہ نے زمینوں پر لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین. جس زمین پہ ہم رہتے ہیں یہ زمین اور زمینوں میں سے ایک زمین ہے. اس زمین میں جب لکھا گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا تھا میرے مالک تو نے اتنے مقدس نام کو زمین پہ لکھوا دیا ہے، یہاں آدم کے نالائق بیٹھے چلیں گے، ان کے قدم لگیں گے، اس نام کی توہین نہیں ہوگی. فرمایا جہاں یہ کلمہ لکھا ہے اسی پہ کعبے کو رکھا تاکہ زمین پہ سختہ آ جائے. علامہ
علامہ باقر مجلسی کا نام سنا جی آپ نے؟ صاحب بہار، ان کے بھی باپ ملا تقی مجلسی، باقر مجلسی کے والد محترم خود تقی مجلسی، ان کی کتاب ہے فقہ کامل، فارسی میں ہے۔ اس کی حاشیہ جو لکھا ہے یہ مرش نجفی نے لکھا ہے۔ مرش نجفی وہ مذہب شیعہ کے عالم دین تھے جن کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے جنہیں کہتے ہیں مکاشفات مرشی، جس میں انہوں نے اپنی امام زمانہ سے ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے کہ جتنی بار میں نے امام سے ملاقات کی ہے تو میں نے ان ملاقاتوں میں امام سے کیا پوچھا ہے۔ اب ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد، کتاب کا نام فقہ کامل، اس کتاب کو فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے۔ فقہ مجلسی کے عنوان سے بھی آپ کو انٹرنیٹ سے PDF فائل مل سکتی ہے، آپ کو اسے فقہ مجلسی بھی کہا جاتا ہے، فقہ کامل بھی کہا جاتا ہے، اور کتاب الفقہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں باب ہے باب الصلاۃ کا، جو نماز والا باب ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب تم ابو بصیر سے روایت ہے، امام جعفر صادق نقل کردہ، امام جعفر صادق نقل کرتے ہیں بسم اللہ وباللہ والحمدللہ وخیر الاسماء کلھا للہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وبین یدی الساعۃ واشہد ان ربی نعم الرب وان محمدا نعم الرسول وان علیا نعم الوصی ونعم الامام۔ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے ملا تقی مجلسی باقر مجلسی کے والد محترم نے، کتاب فقہ کامل میں۔ اگلی کتاب ہے جی القطرہ، السید احمد مسنب کی کتاب ہے۔ اب اس کا جو چیپٹر ہے جی وہ القطرہ کا ہے جی 368 نمبر، 368 نمبر اس کا پیج ہے جی۔ اس پہ لکھا ہوا ہے حب اشترہ بسنت بعض الانصار بے انکار بے شہادت ولایت فی الاذان و اقامہ۔ اسے سوال کیا ہے کہ معصوم سے پوچھا گیا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اذان میں اور اقامت میں ولایت کی گواہی سے انکار کرتے ہیں۔ وفی خبر القاسم، یہ خبر قاسم سے ملی ہے احتجاج طبرسی میں۔ وَإِذْ قَالَ أَحَدُكُمْ، پھر امام نے کہا تم میں سے اگر کوئی شخص فَقُلْ کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے فَلْيَقُلْ، تو وہ ضرور کہے علی امیر المومنین حجت اللہ۔ مرحبا۔ القطرہ، اس کی اردو میں جلدیں بھی آ گئی ہیں۔ اردو میں جو اس کی کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے منہاج الصالحین سے، اس کا اردو میں نام رکھا ہوا ہے مناقب اہل بیت۔ مناقب اہل بیت کے نام سے آپ کو یہ کتاب ملے گی۔ یہ ترجمہ ہے القطرہ کا۔ القطرہ کا 368 نمبر پیج ہے، اس پہ یہ تشہد کا باب لکھا ہوا ہے کہ امام سے پوچھا گیا تو امام نے جو تشہد نقل کیا وہ نقل یہ ہے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کہتے جی اگر یہ ساری جگہوں پہ لکھا گیا ہے تو پھر کسی مجتہد نے کیوں نہیں لکھا؟ جس مجتہد نے لکھا نہیں اسے فنڈ ہی نہیں ملا۔ جس نے لکھا ہے نا جی، میں کھل کے بات کر رہا ہوں، کھل کے، جس نے لکھا ہے اسے کوئی پیسہ نہیں ملا، اس نے غربت کی زندگی گزاری، کیونکہ اس نے علی ولی اللہ کا اقرار کیا، وہ دنیا سے ہٹ گیا۔ نہ اس کی توضیح چھپی، نہ وہ توضیح مارکیٹ میں آئی، نہ لوگوں کا ان کی طرف رجوع ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں مجتہدین ایسے صاحب فتویٰ لوگ ایران کی گلیوں میں موجود ہیں جن پہ سرکاری طور پہ پابندی ہے، ان سے نہیں ملا جا سکتا، کیونکہ ان سے مل لیا گیا تو بڑے بڑے ملاؤں کی دکانیں بند ہو جائیں۔ آپ ماتمی لوگ ہیں، آپ عزادار لوگ ہیں، آپ تو وہاں جا کے مٹی کو بھی چومتے ہیں، لیکن آپ کو وہاں کی کرپشن کا اندازہ نہیں ہے کہ وہاں اسلام کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے، مذہب کے نام پہ کتنی بڑی کرپشن ہے۔ آج بندے سوال کرتے ہیں جی یہ ہونا چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ 300 350 400 مجتہد ہے، ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ توضیح لکھ دی ہے۔ ہمارے امام 12 تھے اور 12 کے 12 کی شریعت ایک تھی، یہ 350 نے علیحدہ کیوں کی ہوئی ہے؟ کسی کی اپنی سوچ، ایک جگہ پہ مستند کیوں نہ ہوئے؟ جی اب یہ توضیح المسائل پہ کسی نے کیوں نہیں لکھا؟ یہ مبشر کاشانی کی توضیح المسائل کا ٹائٹل میرے پاس ہے، یہ بھی صاحب فتویٰ ہے مبشر کاشانی۔ انہوں نے اب اپنی کتاب میں توضیح المسائل میں ان سے پوچھا گیا ہے، تشہد کا باب ہے، واجبات نماز کے نام سے یہ چیپٹر ہے، اور
बाप और जो पेज है पेज 198 है, उसमें लिखा गया दर तशाहुद में तुआन बिरवायत अबी बसीर के मरहूम मजलसी अव्वल। वो कहते हैं कि मैंने मजलसी अव्वल से जो पढ़ा है, उन्होंने अबू बसीर से फ़िक़्ह उल अमामिया यानी कि फ़िक़्ह कामल नकल फरमूदा अमल नमूदो व चनीन बेगवैद, उन्होंने ये जो तशाहुद लिखा है वो तशाहुद यही है, बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व खैरुल अस्माअ कुल्लु लिल्लाहि अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरन व बैन यदै अस्साअ व अशहदु अन्ना रब्बी निअमर रब्ब अन्ना मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्ना अलिय्यन निअमल वसी व निअमल इमाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ये मुबश्शिर काशानी ने तशाहुद लिखा हुआ है अपनी किताब वाजिबात नमाज के सफ़ा नंबर 198 में। आगे चलें जी, बोर तो नहीं हो गया। किताब का नाम है जी अल-फ़िक़्ह। ये मौलवी की लिखी किताब नहीं, खुद इमाम रजा ने लिखवाई है ये। इसे फ़िक़्ह रजा के नाम से मज़हब शिया में याद किया जाता है जी। मौलवी ने नहीं लिखी, मौला की लिखी किताब। सुभान अल्लाह। इमाम रजा अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी से ये किताब लिखवाई है और इसका एक भी लफ्ज इमाम की मर्जी के बगैर नहीं लिखा हुआ, फ़िक़्ह रजा के नाम से। अब ये जो मेरे पास जो किताब का टाइटल है, ये जो किताब मौजूद है, ये किताब बैरूत लुबनान की भी है और तेहरान से भी है और कुम से भी है। फ़िक़्ह कामल इमाम रजा की लिखी हुई किताब, सफ़ा नंबर है जी इसका 108। इमाम रजा से नमाज के बारे में पूछा गया, नमाज के अल्तामत नामत मुबारकत सालिहात मताब ज़कावत तहन्नुम व खलस कुल्ला व कुल्ला खैर। इमाम ने फरमाया जब तुम अल्लाह की तरफ रजू करो नमाज के लिए तो तय्यब और ताहिर जिस्म के साथ, तय्यब और ताहिर क़ुलूब के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुंचो, अपनी रकअतों को मुकम्मल करो। रकअतों को मुकम्मल करने के बाद जब अल्लाह की बारगाह में बैठ जाओ तो फिर अल्लाह की बारगाह में बैठ के अपनी गवाही देना, अशहदु अन्नका निअमर रब्ब व अन्ना मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्ना अलिय्यन निअमल मौला। फ़िक़्ह इमाम रजा, किताब का नंबर, पेज का नंबर 108 नंबर सफ़ा। अल हदाइकुल नाज़रा, अहकामुल इतरतुल ताहिरा किसकी किताब है जी? छोटे छोटे मौलवी हथियार में लेके नहीं आया, शेख यूसुफ अल बहरानी, मज़हब शिया का मुस्तनद तरीन छोटा मोटा मौलवी इन हस्तियों का इनकार ही नहीं कर सकता। शेख यूसुफ अल बहरानी, किताब दारुल कुतुब अल इस्लामिया नजब से छपी है, 186 हिजरी के ये मुतवफ़ी हैं जी। इन्होंने अपनी किताब में जिल्द नंबर 8 है, सफ़ा नंबर 801 है। वला नरद अला ज़ालिका अफ़ज़ल सालिसा व कुल्ता, और जब तुम में से कोई भी नमाज के लिए बैठे, वलमा खलासा, फिर वो खलूस के साथ कहे अशहदु अन्ना इन्नका निअमर रब्ब व अन्ना मुहम्मदन निअमर रसूल व अन्ना अलिय्यन निअमल मौला व अन्नल जन्नता व हक़ व नारल हक़ वल मौतल हक़। ये तशाहुद लिखा हुआ है अल हदाइकुल नाज़रा में यूसुफ अल बहरानी ने। सुभान अल्लाह। ये किताब का टाइटल है, ये उसका पेज है, ये नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है जिस जगह पे ये तशाहुद का बाब। मरहबा मरहबा। उससे आगे आ गई मुस्तबनदुल शिया, ये किताब है जी, अहकामुल शरीया। इसमें अल मौला अहमद बिन अल मौला उनकी लिखी हुई किताब है, जिल्द अल अव्वल है और ये छपी कहाँ से है? मरशी नजफी की लाइब्रेरी से खुद छपी है, कुम्मुल मुक़द्दसा ईरान से ये छपी हुई किताब है। उसमें ये तशाहुद का बाब लिखा हुआ है। इस तशाहुद के बाब में वही तशाहुद लिखा हुआ है जिसमें मौला अली की विलायत की गवाही है। अब मैं अबारतों के नाम नहीं लेता जाऊंगा, जल्दी जल्दी आपके सामने, क्योंकि वक्त के दामन में वुसअत नहीं है। जवाहिरुल कलाम, ये मज़हब शिया की किताब है। ये वो किताब है जिनको मुज्तहिद बनाया जाता है, उन्हें दरसे खारिज में ये किताब पढ़ाई जाती है। जवाहिरुल कलाम, जवाहिरुल कलाम इज्तिहाद की किताबों में से किताब है। उसमें सब जिल्द नंबर इसकी 10 है, सफ़ा नंबर इसका 668 है, 688। उसमें ये बाब लिखा हुआ है तशाहुद का बाब, और तशाहुद के बाब में मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा हुआ है। मुस्तदरकुल मिसाइल मिर्जा हुसैन अल नूरी तबरसी की किताब है। इसमें ये उसकी किताब है, ये किताब का टाइटल है, ये उसका बाब है। इस बाब में किताबुस सलात में बाब कैफियतुल शहादत, शहादत की कैफियत की जो गवाहियाँ तशाहुद की, उसमें ये मौला अली की विलायत की गवाही को लिखा गया है। जामे अहादीस शिया, मज़हब शिया की एक बेहतरीन किताब है जिसमें तमाम मासूमीन की हदीसों को जमा किया गया है। ये जामे अहादीस शिया है।
اس کی جلد نمبر 5 ہے، یہ اس کا صفحہ نمبر ہے 5 نمبر جلد کا 8 نمبر، یہ اس کا وَأَنَّ علی ابن ابی طالب نعم المولا، یہ مولا علی کی ولایت کی گواہی اس کتاب میں موجود ہے۔ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے زندہ مجتہد ہے، اس وقت بھی نجف میں پڑھا رہے ہیں، اس وقت بھی اگر آپ نجف جائیں حوزہ علمیہ نجف میں سب سے بڑا نام شیخ سند کا ہے۔ ان کی ایک کتاب اردو میں ترجمہ ہو کے ولایت علی کے نام سے بھی آ چکی ہے مارکیٹ میں، وہ کتاب آپ کو لاہور مکتبۃ الرضا سے مل سکتی ہے، ترا پبلشر سے مل سکتی ہے۔ یہ الشہادۃ الثالثہ کے نام سے شیخ سند نے روایت لکھی ہوئی ہے، اور انہوں نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں واجب کے طور پہ کہا۔ سبحان اللہ۔ اس سے آگے یہ توضیح المسائل ہے جی، صادق شرازی کی منہاج الصالحین لاہور سے چھپی ہوئی ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل ہو جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ علی ولی اللہ کی گواہی سے نماز باطل نہیں ہو سکتی۔ یہ شرازی نے اپنی کتاب میں لکھا۔ سر الایمان کے نام سے عبد الرزاق الصوفی المکرم، ان کی کتاب ہے سر الایمان کے نام سے، یہ اس کتاب کا پیج ہے، اس میں بھی سر الایمان میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو نماز میں لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسالت القوانین الشرعیہ محمد علی طباطبائی اول، ان کی کتاب ہے قوانین شرعیہ کے نام سے، اس میں بھی مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ توضیح المسائل ہے مرزا یوسف الدین رستگار کی، مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا ہے۔ یہ آگے میں نے سارے فتوے لگا دیے جن جن زندہ مجتہدین نے اور دنیا سے گزرے ہوئے مجتہد نے مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ شرح شرائع الاسلام ہے، رضا المشترک تہرانی کی کتاب ہے، اس نے اپنی کتاب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہوا ہے۔ تحفہ احمدیہ جو ہمارے انڈیا بر صغیر پاک و ہند کے لوگ جس سے رجوع کرتے تھے، جسے آج ہمارے پاکستان میں تحفۃ العوام کے نام سے تبدیل کر دیا گیا ہے، جب یہ پہلی دفعہ لکھی گئی تھی تو ناصر الملت نے تحفہ احمدیہ کے نام سے لکھی تھی، جب ہمارا شیعت کا مرکز قوم نہیں لکھنؤ ہوا کرتا تھا، اور اس دور کے علماء جو تھے وہ ولایت پہ قائم تھے، سید پرست تھے، عقیدے والے تھے، ماتمدار تھے، زنجیر زن تھے۔ ناصر الملت مذہب شیعہ کا بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جو تحفہ احمدیہ لکھی تھی اس تحفہ احمدیہ میں تشہد کے باب میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا گیا۔ جامع المسائل کتاب ہے، اس میں مولا علی کی ولایت کی گواہی کو لکھا ہے۔ آگے میں نے یہ سارے فتوے لگا دیے ہیں، یہ مکمل کتابیں جتنی بھی ہیں، ان کتابوں کے ٹائٹل، ان کے پیج، پوری کتاب کی کاپی، یہ سارے کے سارے فتوے میرے بھائی عمران مرزبہ سید آفتاب شاہ جی کے پاس ہوں گے، ان سے لیجئے گا، انہیں پڑھیے گا، اور ساری زندگی علی ولی اللہ پہ قائم رہیے۔ صرف روکنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، علی ولی اللہ پڑھنے والوں کی تعداد تھوڑی ہے۔ بس وجہ یہ ہوئی ہے کہ جن کی پروڈکٹ گندی تھی ان کی مارکیٹنگ اچھی ہے، ان کی جنس گندی تھی انہوں نے بیچی بڑے اچھے طریقے سے، ہماری جنس بڑی اچھی ہے ہم، لیکن ولایت کی تبلیغ بڑے غلط طریقے سے، گالی دینے کا نام ولایت نہیں، دوسرے کے گریبان پھاڑنے کا نام ولایت نہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی سے لڑانے کا نام ولایت نہیں، ولایت نام ہے اکٹھا کرنے کا۔